بکس آن لائن کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم کرنل محمد خان کی تحریر قدر ایاز کو پڑھیں گے۔ تحریر کے آغاز سے قبل آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آئیے اب تحریر کا آغاز کرتے ہیں۔ قدر ایاز۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصی عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا گیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر کار مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، اور یہ کہ 2 طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی سکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا
तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमद और पाँव में पोटोहारी जूता। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज में बोला, ओ खुदा, सत्थन ते कुड़ियां पांदियां ने। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच का पक्का पेंडू था। मगर अब्बा जान, वो पतलून क्यों नहीं पहनता था? मैंने कहा, बेटा, यह आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें वलायत पहुंचाते। सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। उन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नजर आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहिब थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज अंग्रेजी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे। आदमी खुशमिजाज थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। एक दफा दिसंबर में शिकार करते करते इसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया और उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चक्करास आ गया। मास्टर साहब ने कई दफा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी से छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी को तवक्को थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे। मगर आज वो हाथ फैलांग कर इसके रूबरू आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेजबानी के बगैर चार आना था। ये नहीं कि छोटा चौधरी या उसके घर वाले मेहमान नवाज ना थे। उन्हें सिर्फ इस बात का यकीन नहीं था कि इनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक भी आएगी या नहीं। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ो की इब्तिदा की। छोटा चौधरी और इसके बड़े भाई मास्टर जी को बसद्दे ताजीम अपनी चौपाल में ले गए। चौपाल के 2 हिस्से थे। एक में घोड़ी बंदी थी और दूसरी के ऐन मरकज में आतिशदान था, जिसकी आग के शोले और धुआं बैक वक्त बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। आतिशदान के इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मकामी बोली में सुथर कहते थे। गांव के 20-22 आदमी सुथर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए। मास्टर जी को आओ जी खैरनाल कहा। हर एक ने उनसे मुसाफा किया। हर एक ने इनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही जरा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, लेकिन इन नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी कि यही इनकी तवाज़ो की तरकीब थी। चूंकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने के बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, उनमें इतनी अक्ल न थी कि उन्हें कुर्सी देते? मैंने कहा, बेटा, अक्ल तो थी, कुर्सी ना थी। सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे? मैंने कहा, एक तो चौधरी जरा छोटी किस्म के थे और दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमजोरी पकड़ने पर तुला हुआ था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्ततील कमरा ना हो तो फिर वो भी गोल कमरे में ही रहती है। इलावा जी, गांव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। सलीम तंज को पा गया और बोला, गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है। मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम? मैंने हंसकर कहा, बेटा, देहाती लोग इतने मुहज्जब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आए, वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया। सलीम किसी कदर चकराया।
لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بھنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان، مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا، یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوراً تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا، بات تو ٹھیک تھی، بشرطے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا، بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا، ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسی جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان، چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے، اور دن بھر پیتا رہتا ہے، کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ میں نے کہا، بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا، اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی، اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان، صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ تو اطمینان سے جا کے پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ بیٹا، بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا، بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے،
ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان، بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے؟ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا۔ مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا کر ہی لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے۔ کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان، اسے بلائیے نہ کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں۔ ابا جان، بلائیے نہ چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ، ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ اردو ادب کی ایسی مزید چھوٹی چھوٹی تحریروں کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔